السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فہیم، آپ جانتے ہیں میں آپ سے وہ بولتے ہوئے رکی۔ وہ لڑکی شرماتے ہوئے اپنا چہرہ نیچے جھکا چکی تھی۔ آخر مشرقی لڑکیاں اپنے چہرے ان باتوں پہ جھکا ہی لیتی تھیں۔ فہیم صاحب کی نظریں صرف اس لڑکی پر مرکوز تھیں۔ میں آپ کے لیے کیا جذبات رکھتی ہوں آپ جانتے ہیں، اور ہماری فیملی چاہتی ہے کہ ہم شادی۔ وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر سکی تھیں کہ جب فہیم صاحب کی آواز آئی تھی، فریال، تم بہت اچھی ہو، دل کی صاف ہو، سب کے لیے اچھا سوچنے والی ایک اچھی انسان، ایک ایسی انسان جس کی خواہش ہر انسان کر سکتا ہے۔ تمہیں ہر کوئی اپنی بیوی بنانے کا سوچ سکتا ہے، تم بالکل ویسی ہو، لیکن مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں، میں تمہارے جذبات کا احترام کرتا ہوں، لیکن فریال، محبت زبردستی نہیں کی جاتی۔ زندگی میں محبت ایک بار ہوتی ہے، اگلی بار صرف مجبوری ہوتی ہے، اور وہ ایک بار کی محبت میں کر چکا ہوں۔ فریال وہیں نمک کا مجسمہ بنی رہ گئی، جو بس ابھی جیسے گرنے ہی والا تھا۔ اسے لگا کہ کسی نے اس کے اوپر گرم تیل ڈال دیا ہو۔ وہ شل ذہن کے ساتھ بس سامنے دیکھے جا رہی تھی۔ اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ اس وقت فریال ملک کو لگا کہ وہ مر چکی ہے۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ اس رشتے کے ساتھ میری بہن کی زندگی بھی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہماری شادی کے ساتھ زائدہ اور زیاد کی شادی بھی ہونی چاہیے، اور ان کی شادی بھی ہوگی، لیکن میں اپنے دل اور اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں اپنے خاندان کے لیے اپنی محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ میں مر جاؤں گا، راستہ میرے جینے کی وجہ ہے۔ تم تو بہت اچھی ہو نا، مجھے میری زندگی لوٹا دو، شادی سے انکار کر دو۔ فریال کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ جس کو ٹوٹ کر چاہا تھا، وہ آج سامنے بیٹھ کر اظہار محبت کر رہا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ وہ فریال کے نہیں بلکہ کوئی اور کسی اور کے لیے اپنے جذبات ظاہر کر رہا تھا۔ ابھی فہیم صاحب کچھ بولتے کہ ان کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ انہوں نے کال اٹھا کر ہیلو کہا۔ فریال سے اختتامی کلمات کہہ کر وہ وہاں سے جا چکے تھے، لیکن وہ لڑکی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ آپ ہمیشہ ایسا کیوں کرتے ہیں فہیم؟ کافی دیر بعد بولی تو آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر بار اپنی بات کر دیتے ہیں اور میری سنے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ مجھ میں کیا کمی تھی فہیم؟ آپ نے کہا آپ کو زندہ رہنا ہے، لیکن میں تو مر جاؤں گی۔ میں مرنا نہیں چاہتی، میں تو جینا چاہتی تھی آپ کے ساتھ۔ فہیم، میں مر جاؤں گی۔ وہ وہیں بیٹھے آنکھوں سے آنسو کا سمندر بہا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے کوئی بھی نہیں بیٹھا، کوئی بھی نہیں سن رہا، نہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ دیوانہ وار بولے جا رہی تھی۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی، لیکن محبت ہمیں جھکا دیتی ہے، بالکل بوجھ کی طرح۔ کافی دیر فریال ملک وہیں سن ذہن کے ساتھ بیٹھی رہی۔ کچھ نہیں تھا اس کے پاس بولنے کو۔ آج تو اس کی زندگی اس سے چھین لی گئی تھی، آج تو اس سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا۔ فجر کی اذانوں کا وقت شروع ہو گیا تھا۔ ہر طرف سوئے ہوئے لوگ، مؤذن جو نیکی کی طرف بلا رہا تھا اس کی طرف جا رہے تھے۔ قسمت والے وہ تھے جو اپنا بستر چھوڑ کر اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے نماز کی تیاری کر رہے تھے، اور بہت سے لوگ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ اگر عباسی ہاؤس میں دیکھا جائے تو اس وقت راشدہ بیگم جو نماز پر بیٹھی اپنی بیٹی اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگ رہی تھیں، وہ بس یہی کہہ رہی تھیں کہ نایاب جہاں بھی ہو بس ٹھیک ہو، خیریت سے ہو اور جلدی واپس آ جائے۔ اور دوسری طرف اگر ابراہیم کے کمرے کا منظر دیکھا جائے تو وہ بھی رات بھر نہیں سویا تھا۔ اس کی جان سے عزیز بہن گھر سے غائب تھی، اور وہ پرسکون اپنے بستر پر کیسے سو سکتا تھا؟ یہ تو ناممکن تھا۔ زرنش بھی رات بھر کافی پریشان رہی، پھر اس نے نماز کے لیے نیت باندھی۔ عباسی ہاؤس میں کسی کو سکون کی نیند نہیں آئی تھی۔ صبح کی پہلی کرن نکلنے والی تھی، اور کچھ ہی دیر پہلے سفیان زندگی کے ہاتھوں ہار گیا تھا، وہ اپنی قسمت کے ہاتھوں ہار گیا تھا۔ اس نے جس کی خواہش کی تھی اس کے برعکس اسے کوئی اور ملی، اور یہی تو ملک خاندان کے ساتھ ہوتا تھا۔
وہ جس کی خواہش کرتے تھے اس کے برعکس انہیں کوئی اور ہی عطا کر دی جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے میرال اپنی زندگی اس شخص کے نام کر چکی تھی جس نے اسے یہاں تک پہنچایا۔ آج کی رات نے کافی لوگوں کی زندگیاں بدل دی تھیں، اور زندگی تو اس لڑکی کی بھی بدل گئی تھی جو اسٹور روم میں رو رو کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے کسی نے چھین ہی لی تھی۔ اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب دروازہ کھلا۔ کسی شخص کے جوتوں کی چاپ اسے صاف طور پر سنائی دی جا سکتی تھی۔ وہ اسی جوتوں کی چاپ کو تو کروڑوں کی آبادی میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا تھا، وہ ویسے ہی اپنا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ آیا۔ 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم، 4 قدم، اور اب وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ زمین پر ویسے ہی بیٹھی رہی، اور وہ شخص اب اس کے بالکل سامنے والی زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہو میری جان نایاب؟ اور نایاب کوئی الفاظ کسی خنجر کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ کسی نے اس کے دل میں جیسے چھریاں جلا دی تھیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کبھی یہ الفاظ اس کے لیے مرہم بن جاتے تھے، لیکن آج اسے تکلیف دے رہے تھے۔ ذوحان۔ کافی دیر بعد اس نے پلکیں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک درد تھا۔ ذوحان کچھ پل کے لیے تو نفرت سب کچھ بھول گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر دیں۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اگر کچھ دیر اور اسے ایسے ہی دیکھے گا تو اسے نایاب فہیم عباسی سے پھر سے محبت ہو جائے گی۔ اگر وہ ایسے ہی اسے دیکھتا رہے گا تو محبت نفرت پر حاوی ہو جائے گی، اور یہی تو وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ ویسے ہی اپنی آنکھیں موڑ کر اس کے جواب کا منتظر تھا۔ تم نے تو مجھ سے محبت کا وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تم میرا انتظار کرو گے۔ اس کی آواز میں درد تھا، التجا تھی، مایوسی تھی، بے بسی تھی، کیا نہیں تھا اس کی آواز میں۔ آخر ان 12 سالوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ تمہاری محبت نفرت میں بدل گئی؟ مجھے دیکھو ذوحان مصطفیٰ، میں نایاب ہوں، تمہاری نایاب جس سے تم محبت کے دعوے کرتے تھے۔ تم کیسے کر سکتے ہو یہ؟ میں نے تمہارے لیے سب چھوڑا، پر تم مجھے اس اسٹور روم میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کیا کوئی پرانا کچرا ہوں جسے تم یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو پھر سے برسنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ ویسے ہی اپنی نظریں اس کے آنکھوں پہ مرکوز کہے جا رہی تھی، اور وہ بھی اسی طریقے سے اپنی نظریں دوسری طرف مرکوز کیے سنے جا رہا تھا۔ آخر کیوں ذوحان مصطفیٰ، کیوں کیا تم نے یہ؟ اور اگلے ہی پل ذوحان اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کے پیروں پر کھڑا کر چکا تھا، اسے گھسیٹنے والے انداز میں لے جا رہا تھا۔ وہ پیچھے چلاتی رہی، لیکن سننے والا کون تھا؟ چلتے چلتے وہ ایک کمرے کے باہر رکا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذوحان آگے بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، دروازے کے عین سامنے بستر پر ایک وجود لیٹا ہوا تھا۔ نایاب اس وجود کو جانتی تھی، پہچانتی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ ساکت ہو گئی۔ اس کا جسم حرکت کرنے سے قاصر ہو گیا۔ اس وجود کے پاس مشینیں لگی ہوئی تھیں جس سے وہ پوری طریقے سے ان مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ وجود ان مشینوں کے سہارے ہی زندہ ہے۔ ذوحان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں میں جبس ہو گیا، اور اگلے ہی پل اس نے نایاب کو دیکھا۔ ذوحان نے بے دردی سے اپنا آنسو صاف کیا تھا۔ آؤ نایاب عباسی، تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میں تم سے نفرت کیوں کرتا ہوں، میں نے تمہیں اس حال میں کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ دیکھو، آج جس حال میں یہ موجود ہے صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میری ماں آج آنکھوں سے محروم ہے صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میری بہن دن رات جانوروں کی طرح بدتر زندگی گزارتی ہے صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میری دوسری بہن سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے لگی ہے صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میرے خاندان کو تباہ فہیم عباسی نے کیا ہے، اور اب میں اسے بتاؤں گا کہ تباہی کیا ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اس نے میرے خاندان کو تباہ کر دیا، میں بھی اس کی نسلیں برباد کر دوں گا۔ اسے ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، اور تم مجھ سے پوچھتی ہو میں تم سے نفرت کیوں کرتا ہوں؟ وہ اسے دیوار سے لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں پہ آنکھیں جمائے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت آگ لگی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں سے وہ
واقعے میں خوفزدہ ہو گئی۔ نایاب کی آنکھوں میں ڈر تھا، افسوس تھا، آنسو تھے، محبت تھی، اور دوسرے کی آنکھوں میں نفرت تھی، جلن تھی، سب کچھ جلا دینے اور راکھ کر دینے کی آگ تھی۔ 12 سال پہلے میں نے تمہیں روکا تھا، میں نے کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، مگر تم چلی گئی۔ میں نے تم سے منت کی تھی نایاب، منت، لیکن تم نہیں رکی۔ تمہیں تمہارا کریئر زیادہ عزیز تھا اور تم چلی گئی۔ میری ماں کے آنکھوں میں آنسو پہلی بار مجھے نشے کی حالت میں دیکھ کر آئے تھے۔ تم، ذوحان کے دل کے اندر درد ہو رہا تھا، مگر وہ بولے جا رہا تھا، اسے آج بولنا تھا، وہ بس بولے جا رہا تھا۔ تم ہر جگہ مجھے نظر آتی تھی، میں پاگل ہو گیا تھا، تمہیں دیکھنے کے لیے ترستا تھا، تمہاری محبت کے لیے، تمہارے لیے، لیکن تم نہیں تھی۔ میں نشہ کرنا شروع ہو گیا، تمہیں بھلانے کے لیے۔ اس نے اپنی گرفت اور سخت کر لی، وہ ویسے ہی اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذوحان، اس نے کچھ بولنا چاہا مگر ذوحان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروایا۔ آج میرا دن ہے نایاب فہیم عباسی، آج میں بولوں گا، تم سنو گی۔ مجھے اس دن پر افسوس ہے جس دن میں نے تم سے محبت کی، میں تم سے ملا۔ اگر اس دن مجھے موت آ جاتی تو میرے خاندان آج نارمل زندگی جی رہا ہوتا، سب خوش ہوتے، مگر نایاب تمہاری وجہ سے سب برباد ہو گیا، سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ اور اگلے ہی پل اس نے زوردار مکہ نایاب کے پیچھے کانچ کے شیشے پر مارا تھا۔ کانچ کرچی کرچی ہو کر ٹوٹ چکا تھا، اس کے ہاتھوں سے اب خون ٹپک ٹپک کر نکل رہا تھا۔ سارا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے باہر آواز نہیں جا رہی تھی۔ نایاب نے ایک چیخ ماری تھی، وہ یہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ ذوحان نے اسے خود سے دور ہٹایا۔ مجھے تمہارے وجود سے بھی نفرت ہے، اور یہی نفرت اب تم دن رات سہو گی، وہ طیش میں کہتے ہوئے اس کی کلائی کو اب سختی سے اپنی گرفت میں پکڑتے ہوئے اسے دوسرے کمرے میں پھینک چکا تھا۔ یہ کمرہ صاف ستھرا تھا، لیکن جیل کتنی بھی صاف ستھری کیوں نہ ہو، آخر وہ ہوتی تو جیل اور قید ہی ہے، اور وہ بھی ایک قید ہی تھی۔ ملک زیاد سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن صاحب آپ نہیں مل سکتے ان سے، چوکیدار نے عدنان صاحب کو دروازے پر ہی روک لیا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ اندر ہے، اور اس کا بیٹا بھی، وہ میری بیٹی کو بھگا کر لایا ہے، اسے بولو میرے سامنے آ کر اعتراف جرم کرے اور خود کو اور میری بیٹی کو میرے حوالے کر دے۔ وہ ویسے ہی دروازے پر چلا رہا تھا جب گارڈ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ جاؤ، فون بج رہی ہے، اس نے یہ بولا اور گارڈ جلدی گیا اور فون اٹھانے لگا۔ فون پر چند ہدایات دی گئی تھیں، وہ سب سمجھ کر اب ہاں میں سر ہلا کر عدنان صاحب کو اندر کی جانب لے جانے کا بول رہا تھا، اور وہ ایک قہر بھری نظر ان گارڈ پر ڈال کر اب اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کے غصے میں اضافہ ہو گیا تھا۔ لال کلر کے جوڑے میں مرکوز ان کی بیٹی سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے بیٹھی ہوئی تھی، اور اگر نظریں مرال کے برابر میں ڈالی جائیں تو وہاں پر سفیان پرسکون ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا، یا پھر وہ ایک اچھا اداکار تھا۔ سلطانہ بیگم مرکزی صوفے پر ایک ملکہ کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں، جیسے وہ بتا رہی ہوں کہ یہ ان کی سلطنت ہے، یہاں پر سلطانہ بیگم کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آؤ عدنان، اتنے سالوں بعد کبھی ہماری یاد نہیں آئی کیا؟ ضیاء صاحب نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے انہیں بیٹھنے کی دعوت دی تھی۔ حالانکہ یہ مسکراہٹ طنزیہ تھی، یہ بات اچھے طریقے سے عدنان صاحب جانتے تھے۔ مجھے میری بیٹی اور یہ لڑکا دونوں چاہیے۔ وہ ویسے ہی کھڑے ہو کر جیسے اپنی خواہش بتا رہے تھے، مگر وہاں ان کی بات سننے والا کون تھا؟ مرال بس زمین پر نظریں جمائے بس زمین کو ہی دیکھے جا رہی تھی، اس کے چہرے پہ کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی اگر وہ ان کے ساتھ گئی تو وہ اسے زندہ قبر میں دفن کر دیں گے۔ اس نے سب قسمت پر چھوڑ دیا تھا، بس وہ تماشائی بن کر سب کچھ سن رہی تھی۔ جب کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو عدنان صاحب آگے بڑھنے لگے، لیکن اگلی آواز پر وہ ٹھہر گئے، اور وہ آواز ملک زیاد کی تھی۔ عدنان، سوچ سمجھ کر جو کرنا ہے کرو، کیونکہ تم بھول رہے ہو اس وقت تمہارے سامنے جو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے وہ میری بہو ہے، اور ملک زیاد کے گھر کی عورت پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ ان کی آواز میں ایسی دبدبا اور ایسا سختی تھی کہ کچھ پل کے لیے عدنان صاحب سن سے رہ گئے۔ مجھے میری بیٹی چاہیے، اور میں اسے یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔ وہ ویسے ہی آنکھوں میں آگ برسائے بول رہے تھے۔
तुम्हारी बेटी? हाँ हाँ हाँ, क्या तुम्हें वाकई में लगता है ये तुम्हारी बेटी है? अगर तुम इसे वाकई में अपनी बेटी समझते या अपनी बेटी को मांगने आते तो तुम इसका डीएनए टेस्ट ना करवाते। तुम तो वो इंसान हो जिसे अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है, जिसे अपनी औलाद भी अपनी औलाद नहीं लगती, और जिसे तुम दिल से अपनी बेटी मानते ही नहीं हो, उसे लेने आए हो। ज़िया साहब की आवाज़ कम थी लेकिन आवाज़ में रौब था। कुछ पल के लिए अदनान साहब कुछ बोल ही नहीं पाए। मिराल ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। ये अल्फाज उसके दिल में दर्द बनकर उतर रहे थे। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इसे तो हम किसी सूरत तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेंगे। सुल्ताना बेगम वैसे ही कुर्सी पर पुरसुकून होकर बोल रही थीं। अलबत्ता मिराल के चेहरे पर ज़ख्मी तासुरात थे। उसने आंखें उठाकर सामने खड़े अपने बाप को देखा, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। ठीक है। काफ़ी देर वहाँ पर खामोशी रही। फिर अदनान साहब की आवाज़ आई, वैसे भी मैं इसे अपनी बेटी नहीं मानता, और एक भगौड़ी हुई बदकिरदार लड़की को अपने घर ले जाकर अपने मुंह पर कालक नहीं मल सकता। और मैं फ़क्र से कहता हूँ कि मेरी सिर्फ़ एक ही औलाद है और वो रोहान है। बाकी ये दूसरी किस? वो आगे बोलते हुए रुके जब ज़िया साहब ने एक मुक्का उनके मुंह पे दे मारा। मिराल और सुफियान अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वो इस मुक्के के लिए तैयार नहीं थे। बहुत मुश्किल से अपना तवाज़ुन कायम रखकर खड़े रहे। अलबत्ता चेहरे पर शदीद गुस्सा था। तू जिस किरदार की बात कर रहा है तू जिसके किरदार की बात कर रहा है वो बीवी है तुम्हारी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज कह रहे हो, बीवी के बारे में ऐसे अल्फाज कह रहे हो। इस मौके पर बेटी को सबसे ज़्यादा अपने बाप की ज़रूरत होती है, अपने बाप के एतमाद की ज़रूरत होती है, जो तुमने ख़त्म कर दिया। घटिया आदमी, दफ़ा हो जाओ और आइंदा अपना ये घटिया वजूद लेकर मेरे घर पे मत आना। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि मुलाजिम दरवाजे से छुपके हुए सारा मंजर देख रहे थे, और अदनान साहब देख लूँगा सबको कहकर अब बाहर की जानिब बढ़ गए थे। और पीछे वो लड़की जो काफ़ी देर से अपने आंसू रोके हुई थी, बेइख्तियार अब वो बहना शुरू हो गए थे। और यहाँ से होता है एक ज़बरदस्ती के रिश्ते की शुरुआत। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो सोफ़े पर लेटी हुई थी। उसी रात वाले जोड़े में ही मौजूद थी, मगर उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उससे ये साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था कि वो रोती रही है। कुछ पल ज़र अली अब्बासी ने सामने लेटी उस लड़की को देखा, फिर चादर लेकर उसके ऊपर डालने लगा। हिरा को तो उसके ठंडे हाथ अपने चेहरे पर महसूस हुए। वो उसके चेहरे पर आई हुई आवारा लटों को कान के पीछे उड़ेस रहा था, मगर तब तक वो उठ चुकी थी, और ज़र अली अब्बासी ने उस वक्त खुद पर हज़ार लालतें भेजी थीं। वो फ़ौरन सीधा हुआ। वो भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। उसे नहीं पता था कि वो कब वहाँ पर आया। उसने खुद पर नज़र डाली तो रात वाले हुलिये में ही मौजूद थी। वो शर्मिंदगी से अपना सर झुका गई थी। मुझे मुझे पता नहीं था कल कैसे। वो अभी आगे कुछ बोलती कि ज़र अली आगे बोलना शुरू हो गया। उठो, चेंज करो, नाश्ता कर लो, फिर हॉस्पिटल भी जाना है। वो इतना कहकर बाहर की तरफ जाने लगा जब पीछे से हिरा की आवाज़ आई, आज सफ़ेद कलर के कपड़े पहनूं? और ज़र बेइख्तियार मुड़ा, आंखें छोटी करके उस लड़की को देख रहा था। वो अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत सजाए उससे पूछ रही थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर मरकूज़ थीं। वो कुछ ना बोला, लेकिन हिरा खुश हो गई थी, क्योंकि ज़र अली अब्बासी बाहर जाने से पहले और उसके सवाल के दरमियान अपनी पलकें नीचे करके और फिर ऊपर उठाई थीं। और इसे हमारी ज़बान में हाँ कहते हैं, यानी वो कह रहा था पहन लो। और इस एक लम्हे ने हिरा की सारी रात की तकलीफ़ जैसे दूर ही कर दी हो। वो सब कुछ भूल गई थी, वो बातें, वो रवैया, वो तकलीफ़, वो सब कुछ भूल गई थी। याद था तो बस इतना कि आज सफ़ेद कलर के कपड़े पहनने हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन नई नवेली दुल्हन सुबह सफ़ेद कपड़े नहीं पहनती, मगर उसका दिल कर रहा था। वो अपना लहंगा संभालते हुए कपड़े निकालने चली गई थी।